اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیضان اہل بیت مصنف امیر اہل سنت محمد الیاس اتار قادری رضوی دعائے اتار یا اللہ پاک جو کوئی 35 صفحات کا رسالہ فیضان اہل بیت پڑھ یا سن لے اسے اور اس کی آنے والی نسلوں کو اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی سچی غلامی نصیب فرما اور اس کی بے حساب مغفرت کر آمین بجاہ النبی العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت فرمانے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آل محمد پر درود پاک پڑھیں۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سادات کرام سے حسن سلوک کرنے کا عظیم الشان نام حکایت۔ کوفے میں ایک نیک شخص کے پڑوس میں ابو الحسن علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نامی آٹے کے مالدار تاجر رہتے تھے۔ ایک دن ان سے ایک سید صاحب نے کچھ آٹا مانگا۔ انہوں نے آٹے کی رقم مانگی تو سید زادے نے فرمایا میرے پاس مال نہیں ہے، البتہ آپ میرا یہ قرض میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لکھ لو۔ ابو الحسن علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو آٹا دیا اور یہ قرض اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لکھ لیا۔ اس معاملے کا علوی حسنی و حسینی حضرات کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی ان سے آٹے کا سوال کیا تو انہوں نے اس کو بھی آٹا پیش کر دیا اور یہ سارا قرض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لکھتے رہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ان کا مال ختم ہو گیا اور وہ غریب ہو گئے۔ ایک دن انہوں نے حضرت شیخ عمر بن یحییٰ الویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ سنایا اور وہ تحریر بھی دکھائی جس میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سارا قرض لکھا ہوا تھا۔ راجہ ابو الحسن علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی سوئد خواہ میں رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی کے ساتھ زیارت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو الحسن کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ ابو الحسن علی بن ابراہیم نے عرض کی جی ہاں آپ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے میری شکایت کیوں کی حالانکہ تم نے میرے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ عرض کیا آقا میں محتاج و تنگ دست ہو گیا تھا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم نے میرے ساتھ معاملہ دنیا کے لیے کیا ہے تو میں تمہیں اس کا پورا بدلہ بھی دے دیتا ہوں اور اگر تم نے میرے ساتھ معاملہ آخرت کے لیے کیا ہے تو صبر کرو بے شک میرے پاس بہت اچھا بدلہ ہے۔ ابو الحسن علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی پر رقتیں طاری ہو گئی اور روتے روتے نیند سے بیدار ہوئے اور جنگلوں میں پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ایک پہاڑ کے غار میں فاتح شدہ حالت میں پائے گئے۔ لوگوں نے ان کو اٹھایا اور نماز جنازہ وغیرہ کے بعد دفن کر دیا۔ اس رات کوفے کے ساتھ نیک لوگوں نے خواب میں ابو الحسن علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی کو سبز ریشم کا حلہ یعنی قیمتی سبز لباس پہنے ہوئے دیکھا کہ وہ جنت کے باغوں میں چل رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا اے ابو الحسن آپ کو یہ انعام کیسے حاصل ہوا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا اس نے وہ پا لیا جو میں نے پایا۔ جان لو بے شک میں نے اپنے صبر کے سبب اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس پا لیا۔ شرف المصطفیٰ جلد سوم 216 صفحہ۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ نبی آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آل سے اصحاب سے قائم رہے تا ابد نصیب نانا حسنین صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچا عاشق رسول کون؟ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت یہ حقیقت ہے کہ جب کسی سے محبت ہو جائے تو اس سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے پیار ہو جاتا ہے۔ محبوب کی اولاد ہو یا اس کے ساتھی سب پیارے لگتے ہیں۔ ایسے ہی جس کو اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے وہ ان کی آل پاک سے محبت رکھتا ہے اور ان کے صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے۔ اگر کسی کے اندر عشق رسول دیکھنا ہو تو یہ دیکھیے کہ وہ صحابہ اہل بیت سے کس قدر محبت رکھتا ہے۔ یقیناً جو کوئی اہل بیت اطہار کا سچا محب و معتقد یعنی محبت و عقیدت رکھنے والا ہے اور ساتھ میں تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی دل و جان سے ادب و احترام کرتا اور صحابہ کو جنتی مانتا تو ایسا خوش نصیب شخص ہی حقیقت میں سچا پکا عاشق رسول اور عاشق صحابہ و اہل بیت ہے۔ اللہ پاک ایسوں کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
قلب میں عشق آل رکھا ہے، خوب اس کو سنبھال رکھا ہے، کیوں جہنم میں جاؤں سینے میں عشق اصحاب و آل رکھا ہے۔ صلی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ قرآن کریم سے فضائل اہل بیت کا ثبوت۔ اللہ پاک پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت 33 میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اہل بیت سے مراد کون؟ خزائن العرفان میں اس مبارک آیت کی تفسیر میں ہے، اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی پاک بیوی اور حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا اور علی مرتضیٰ اور حسنین کریمین یعنی امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہ سے سب داخل ہیں۔ آیات و حدیث کو جمع کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کردہ آیت مقدسہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی اے آل محمد، اللہ پاک چاہتا ہے کہ تم سے بری باتوں اور فحش یعنی گندی چیزوں کو دور رکھے اور تمہیں گناہوں کے میل کچیل سے پاک و صاف کر دے۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ شان اہل بیت حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ اہل بیت کرام کے فضائل کا منبع یعنی سرچشمہ ہے۔ اس سے ان کے اعزاز معاصرہ یعنی بلند مقام اور علو شان یعنی اونچی شان کا اظہار ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ تمام اخلاق دنیا یعنی گھٹیا اخلاق و احوال مذمومہ یعنی ناپسندیدہ حالتوں سے ان کے تطہیر یعنی پاکی فرمائی گئی۔ بعض حدیث میں مروی ہے کہ اہل بیت نار یعنی جہنم پر حرام ہے اور یہی اس تطہیر کا فائدہ اور ثمرہ ہے، اور جو چیز ان کے احوال شریفہ یعنی شرافت والی حالتوں کے لائق نہ ہو اس سے ان کا پروردگار انہیں محفوظ رکھتا ہے اور بچاتا ہے۔ عظیم عاشق صحابہ و اہل بیت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہدائی کے بخشش میں اہل بیت کی شان میں فرماتے ہیں، پارہائے صوف انچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس نے پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ الفاظ و معنی پارا ٹکڑا صوف صحیفے کی جمع مقدس کتاب و گنجا گلی قدس پاک، آب تطہیر مبارک پانی، ریاض باغ، نجابت اعلیٰ خاندان یا نسل کا ہونا، خمیر اصل فطرت، بے لوث خالص طینت طبیعت۔ شرح کلام رضا، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ گھرانہ یعنی خاندان مقدس کتابوں کے جدا جدا مختلف حصے اور مبارک پھول ہیں جن کو پاکیزہ و بابرکت پانی سے سینچا گیا ہے، گویا یہ سارے کا سارا حسین و دلکش باغ ہے۔ اس شرافت والے بہترین خاندان پہ لاکھوں سلاموں کی اس خاندان عالی شان میں خون رسول معظم رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے۔ ان مخلصین و نیک ہستیوں کی طبیعتوں پر لاکھوں سلام۔ پاک بیویاں اہل بیت میں داخل ہیں۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد اور ازواج مطہرات یعنی پاک بیویاں بھی شامل ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خیال ہے کہ پاک بیویوں کو اہل بیت ہونا قرآن آیت سے ثابت ہے۔ اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، ہدائی کے بخشش صفحہ 310۔ الفاظ معنی اہل اسلام مسلمان، مادران مادر کی جمع یعنی مائیں، شفیق مہربان، بانو عزت دار خاتون، طہارت پاکیزگی۔ شرح کلام رضا، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت والی پاک بیویاں سارے مسلمانوں کی مہربان مائیں ہیں، ان پر لاکھوں سلام ہے۔ ہر زوجہ نبی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی۔ بی بی عائشہ کی ایمان افروزی کا ہے، تمام مسلمانوں کی امی جان، صحابیہ بنت صحابی، طیبہ طاہرہ، عابدہ یعنی عبادت گزار، زاہدہ یعنی دنیا سے بے رغبت، مجتہدہ یعنی بہت بڑی عالمہ۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر ایک بار خوف و خشیت کا غلبہ تھا، رو رہی تھی کہ صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کی، آپ کو مبارک ہو، خوش ہو جائیے، خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عائشہ جنتی ہے۔ یہ سن کر امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، فرجت عنی فرج اللہ عنک، یعنی تم نے میرا غم دور کیا، اللہ پاک تمہارا غم دور کرے۔ فتاوی رضویہ جلد 30 صفحہ 283 بتغیر۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی حدیث پاک کے حصے سے عائشہ جنتی ہے کہ ہدایت فرماتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلند درجات میں ہوں گی۔
بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے سورہ نور کی جن کی گواہ ان کی پرنور صورت پہ لاکھوں سلام۔ الفاظ و معنی بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حریم بیوی برات تہمت سے پاکی، شرح کلام رضا صحابی ابن صحابی، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پری شہزادی اور تمام مسلمانوں کی امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کا سکون و قرار ہے۔ اس با پردہ و با حیا پاک بیوی پر لاکھوں سلام۔ آپ ایسی با حیا و پاکیزہ خاتون ہیں کہ آپ کی عظمت کی پاکیزگی قرآن کریم کی سورہ نور میں بیان کی گئی ہے۔ آپ کے نورانی چہرے پر لاکھوں سلام ہو۔ عاشق اکبر کے اہل بیت اطہار سے محبت۔ صحابی ابن صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک موقع پر اہل بیت اطہار کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے۔ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اہل بیت کے بارے میں لحاظ رکھو، مراد یہ ہے کہ ان کے حقوق اور مراتب کا لحاظ کرو۔ صدیق اکبر تعظیماً کھڑے ہو جاتے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ چونکہ اہل بیت سے تھے اس لیے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بطور احترام آپ کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسنین و کریمین کی خوشی میں فاروق اعظم کی خوشی حکایت۔ خاندان اہل بیت کے چمکتے دمکتے ستارے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ اللہ تعالی اپنے والد محترم تابعی بزرگ حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس یمن سے کچھ بہترین کپڑے آئے تو آپ نے وہ کپڑے مہاجرین و انصار صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیے۔ لوگ ان کپڑوں کو پہن کر بہت خوشی محسوس کر رہے تھے۔ آپ یعنی حضرت عمر فاروق ممبر رسول و قبر انور کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کرتے اور دعائیں دیتے۔ اچانک آپ کے سامنے جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین یعنی حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے۔ دونوں شہزادوں کے مبارک بدن پر ان عمدہ کپڑوں میں سے کوئی کپڑا نہ تھا۔ جیسے ہی آپ نے شہزادوں کو دیکھا تو آپ نے جلال میں آ کر عمدہ کپڑے پہن کر خوش ہونے والوں سے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی قسم میں نے تم لوگوں کو جو قیمتی کپڑے پہنائے ہیں انہیں دیکھ کر مجھے ذرہ برابر بھی خوشی نہیں ہوئی۔ سب لوگ یہ سن کر پریشان ہو کر عرض کرنے لگے کہ حضور ایسی کیا بات ہو گئی جو آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، حالانکہ یہ تمام کپڑے آپ نے خود ہی عطا فرمائے ہیں۔ ارشاد فرمایا، یہ بات میں ان دونوں شہزادوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں جو لوگوں کے درمیان اس حالت میں چل رہے ہیں کہ ان دونوں نے ان قیمتی کپڑوں میں سے کوئی بھی کپڑا نہیں پہنا۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فوراً حاکم یمن کو خط لکھا کہ جلد از جلد امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے 2 بہترین اور قیمتی لباس تیار کروا کر بھیجو۔ حاکم یمن نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور 2 لباس تیار کروا کے بھیج دیے۔ آپ نے حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کو وہ لباس پہنائے اور خوش ہو کر ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی قسم جب تک ان دونوں شہزادوں رضی اللہ عنہ نے نئے کپڑے نہیں پہنے تھے مجھے دوسروں کے پہننے کی کوئی خوشی نہ تھی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کو کپڑے پہنا کر آپ نے ارشاد فرمایا، اب میں خوش ہو گیا ہوں۔ صحابہ اور اہل بیت کی دل میں محبت ہے، بفیضان رضا میں ہو گدا فاروق اعظم کا۔ صلی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد سواری سے نیچے تشریف لے آتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہیں پیدل جا رہے ہوتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ سواری پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرتے تو بطور تعظیم سواری سے نیچے تشریف لے آتے، یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر جاتے، کندھوں پر اٹھا لیں۔ حکایت ابو المحزم کا بیان ہے، ایک مرتبہ ہم ایک جنازے میں شریک ہوئے، عظیم صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ واپسی پر نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو آرام فرمانے کے لیے ایک جگہ کچھ دیر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی چادر شریف سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مبارک پاؤں سے گرد و غبار یعنی مٹی شریف دور کرنے لگے تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اللہ پاک کی قسم آپ بھی جناب کی جو عظمت میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ آپ کو زمین پر چلنے ہی نہ دے بلکہ اپنے کندھوں پر اٹھا لے۔
چل گئی باد مخالف الغیاث، اے حسین با وفا فریاد ہے، حال ہے بے حال شاہ کربلا، آپ کے عطار کا فریاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔